نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے فرض کرنے کا مقصد جو بتاتا ہے نہایت ہی اونچا و اعلیٰ ہے، جو مومن کی معراج اور منزل ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ جب کوئی دنیا میں آنے والا دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل میں رکھا ہوتا ہے، اس کوشش میں رکھا ہوتا ہے، اس بات میں رکھا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے حکم میں بتاتا ہے، تعلیم پر عمل کرنے میں وہی ہوتا ہے جو اللہ پروردگار نے بتایا ہوتا ہے۔ کوئی کھانا کھاتا ہے تو پیٹ بھرتا ہے، پانی پیتا ہے تو پیاس بجھتی ہے۔ علی ھذا القیاس جو کوئی عمل کرتا ہے اس عمل کا جو نتیجہ فطرت وغیرہ میں ہوتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حکم دیتا ہے، حکم کی تعلیم دیتا ہے، اور جب بندہ اس حکم اور حکم کی تعلیم پر عمل کرتا ہے تو جو اللہ پاک نے فرمایا ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ جب مخلوق عمل کرتی ہے تو یہ عمل مخلوق کا لباس ہوتا ہے۔ اسی لیے دین کی سمجھ رکھنے والا جب رمضان مبارک کا روزہ رکھتا ہے تو یہ 1 مہینے کا نصاب ہے۔ باقی 11 مہینے جس طرح اللہ پروردگار نے اپنے بندے کی تقوی میں تعلیم و تربیت فرمائی ہے، ویسے وہ 11 مہینے اپنی پوری زندگی گزارتا ہے۔ جب مخلوق عمل کرتی ہے تو یہ عمل اس کا لباس ہوتا ہے۔ سمجھدار جو دین کا علم رکھتا ہے وہ کسی سے کسی کا عمل نہیں پوچھتا کہ یہ عمل تو نے کیوں کیا ہے، وہ عمل کی اصلاح کے لیے اللہ کا حکم پوچھتا ہے، اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھیے کہ جب کوئی غسل کرتا ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تو نے یہ غسل کیوں کیا ہے، پتہ نہیں اس نے کس وجہ سے غسل کیا ہو، یہ اس کا پردہ ہے، یہ اس کا لباس ہے۔ ہاں یہ ضرور پوچھا جا سکتا ہے کہ غسل کیوں کیا جاتا ہے، اس کا حکم کیا ہے، وضو کیوں کیا جاتا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یعنی وضو کس لیے کیا جاتا ہے، غسل کس لیے کیا جاتا ہے۔ حکم اور حکم کی تعلیم بتانے کے لیے تو بندہ غسل، وضو، عمل وغیرہ جو تمام ان کی اصلاح کے لیے تو یہ حکم وغیرہ بتا اور پوچھ سکتا ہے۔ عمل پوچھنے کے لیے یہ بات درست نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس نے جو وضو کیا ہے وہ آپ کو نہیں بتانا چاہتا کہ اس نے کیوں وضو کیا ہے۔ اس نے جو غسل کیا ہے وہ آپ کو نہیں بتانا چاہتا کہ اس نے غسل کیوں کیا ہے۔ وضو کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد وہ پتہ نہیں کدھر جانا چاہتا ہے، یا وہ آیا ہے اس نے پتہ نہیں کیوں غسل کیا ہے۔ اس لیے یہ عمل کسی مخلوق کا لباس ہوتا ہے، اس کے لباس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ تجسس میں نہ پڑھو، غیبت نہ کرو۔ کیوں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ دین سمجھ کا نام ہے، جو اللہ حکم میں بتاتا ہے، تعلیم پر عمل کرنے میں وہی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ بچاتا ہے اس سے بچنے والا جب اس سے بچتا ہے تو گناہ سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھ کی بات ہے، یہ رحمت کی بات ہے۔ اللہ کے بندے بزرگان دین جو ہیں وہ جب کسی اپنے دوست یار بھائی سے اس کا عمل پوچھتے ہیں یا وہ خود اپنا عمل بتاتا ہے، تبلیغ وغیرہ کا بتاتا ہے، تو اللہ کا بندہ
اس کے عمل میں اس کی اصلاح کرتا ہے۔ عمل بتانے والا یہ کبھی نہ جانے کہ وہ کرنے والا عمل جو ہے وہ بہتر ہے یا اس کا عمل بہتر ہے، نہ کرنے والا بہتر ہوتا ہے، اس میں کمیاں ہوتی ہیں۔ جیسے شیطان نے کہا نہ خیر و منو، میں بہتر ہوں، نہیں، اللہ کی مخلوق اس میں کمیاں ہوتی ہیں، اور کمیوں والا جب کوئی عمل بجا لاتا ہے تو عمل میں بھی کمی ہوتی ہے۔ عمل ٹھیک ہے، پردہ ہے، لیکن اللہ کا بندہ پردے کا حکم بھی دیتا ہے۔ یہ جب اللہ کا بندہ پردے کا حکم دیتا ہے تو اس کو بچانا ہوتا ہے، جیسے عورت کو پردے کا حکم دیا گیا، اس کو بچانا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ کچھ بتاتا ہے تو وہ حکم کی تعلیم دیتا ہے۔ حکم کی تعلیم کو برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ حکم کی تعلیم میں عمل کی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ عمل کی اصلاح ہی تو حقیقت ہے۔ اور جب تعلیم دینے والے کی تعلیم کو برا مناتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ اپنے عمل کو اچھا جانتا ہے، اپنی بات کو اچھا جانتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ جو اللہ کہتا ہے وہی اچھا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی تعلیم ہی اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے جب شیطان کو اللہ پروردگار نے حکم دیا تو اس نے پتہ کیا کہا کہ میں بہتر ہوں، مطلب یہی تھا کہ میں نے جو عمل کیے ہیں وہ میرے عمل بہتر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے نبی رسول جو دنیا میں آئے تو لوگ یہ نہیں کہ وہ بد اخلاق تھے، یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے تھے، نہیں، انبیاء و رسول بڑے با اخلاق لوگ تھے، بڑے با ادب لوگ تھے، بہت اونچے پہنچے لوگ تھے۔ بات پتہ کیا ہوتی تھی؟ کافروں کو، مشرکوں کو ان کی تعلیم اچھی نہیں لگتی تھی، ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب ماں باپ کا نا سمجھ بچہ بچی ہو تو جب ماں باپ اس کی تعلیم کرتے ہیں تو وہ ماں باپ کو برا جانتے ہیں۔ وہ ماں باپ کو پتہ برا کیوں جانتے ہیں؟ کہ ماں باپ کی تعلیم ان کو اچھی نہیں لگتی۔ اس طرح نبی رسولوں کو وہ اس لیے قتل کر دیا کرتے تھے، ان کو اس لیے برے لگا کرتے تھے کہ نبی رسولوں کی تعلیم جو تھی وہ ان کو پسند نہیں آیا کرتی تھی۔ تعلیم اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے۔ تعلیم سے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزہ اس نے رکھا ہے، جو کسی کے عملوں پر نہیں گیا، اس نے اپنے عمل کی اصلاح کی ہے۔ عمل کی اصلاح میں اللہ نے جو کہا ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اب عمل کی اصلاح میں اللہ کیا کہتا ہے؟ تم پر حکم جو میں نے روزے کا فرض کیا ہے، جب تم حکم کی تعلیم میں روزہ نبھاتے ہو، پورا کرتے ہو، لعلکم تتقون، تم متقی پرہیزگار ہو جاتے ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔